السلام علیکم ناظرین، میں عالیہ مروت آپ کو پروگرام شاہراہ امن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، کل DGISPR کی ایک تفصیلی پریس کانفرنس ہوئی جس میں دہشت گردی، افغانستان اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال پر بات کی گئی۔ DGISPR نے کہا کہ ملک میں ہونے والی دہشت گردی کے 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے اور ان کے مطابق اس کی وجہ وہاں دہشت گردوں کو سازگار سیاسی ماحول ملنا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات پر بات کریں گے کہ کیا دہشت گردی کی وجہ صرف سیاسی ماحول ہے یا اس کے پیچھے سیکیورٹی، بارڈر، معاشی اور علاقائی عوامل بھی شامل ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے خیبر نیوز کے سینئر صحافی محمد وسیم صاحب۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو عالیہ، شکریہ۔ وسیم صاحب، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ کل DGISPR کے ایک تفصیلی پریس کانفرنس بھی ہوئی، آپ بھی وہاں پر موجود تھے، تو وہاں پر جو انہوں نے بات کی ملک میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی وہاں موجود تھے لیکن سوال کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی ہم آپ کو دیں گے موقع۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سوال نہیں لیکن تو میں پوچھوں؟ نہیں، جواب دینے کا مجھے جواب دہ ٹھہرا رہی ہیں آپ۔ جی بالکل۔ وسیم صاحب، وہاں پر انہوں نے اس کے حوالے سے بات کی کہ 2025 میں دہشت گردی کے واقعات جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، پھر وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ دہشت گردوں کو سازگار سیاسی ماحول ملنا ہے۔ تو کیا دہشت گردی کی وجہ صرف سیاسی ماحول ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی ماحول تو پہلے نہیں تھا، جب ANP کی حکومت تھی، جب MMA کی حکومت تھی، جب اس کے بعد پھر PTI کی حکومت بنی اور جب سیم پیج والا معاملہ چل رہا تھا، پھر تو نہ وہ تھا سیاسی کوئی وہ گراؤنڈ اس کے لیے برابر کرنے کی بات جو ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل ول ہونا چاہیے، ایک وہ ہونا چاہیے کہ مطلب ایک، بلکہ میں تو کہتا ہوں پولیٹیکل نہیں بلکہ ایک یونانیمس ول ہونا چاہیے، وہ صوبے کا ہو، مرکز کا ہو، وفاق کا ہو، اداروں کا ہو، سب کا ایک ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اب اس میں جو مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے، مسئلہ یہ اپروچ کے اوپر آ رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک ایشو بن گیا ہے آج کل۔ ویسے میں اردو چینلز کے اوپر میں جب دیکھ رہا تھا تو وہ تو یہ چھیڑ رہے ہیں، شفیع جان جو ہمارا ترجمان ہے صوبائی حکومت کا، اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ہمیں بتا دیں کیا TTP جو ہے یہ دہشت گرد اور یہ کالعدم تنظیم دہشت گرد تنظیم ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ اس میں اب یہ بھی کوئی بحث والی بات ہے؟ وہ آ کے بچوں کو شہید کر کے وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں، ہمارے معصوم بے گناہ لوگوں کو شہید کر کے وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں کہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اپروچ جہاں پہ فرق ہے وہ یہاں پر ہے کہ بھائی یہ جو آپ اسٹریٹجی بنا رہے ہو اور یہ جو آپ فیصلے کر رہے ہو، پہلے فیصلہ کیا تھا یہ 2014 میں، کیا ہم نے یہ مذاکرات والا سلسلہ نہیں چلایا تھا؟ پھر 2021 میں ہم نے نہیں چلایا تھا؟ تو یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک صوبہ کہہ رہا ہے اور اس صوبے کا پارلیمان جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ کل ویسے پریس کانفرنس میں مجھے ایک بات بھی عجیب لگی کہ ریاستی ادارے جب بیانیہ بناتے ہیں اور ریاستی ادارے جب فیصلہ لیتی ہیں، فیصلہ کرتی ہیں، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں ریاستی ادارے میں تو سب سے زیادہ طاقتور ریاستی ادارہ اور جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے۔ پھر پارلیمنٹ، صوبے کا پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ صوبائی حکومت یا صوبائی اسمبلی اگر آپ کو ایک قرارداد کے ذریعے بھی آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کے اوپر ہمیں مزید بات کرنی چاہیے، یہ بھی ایک بات ٹھیک ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو حکمران جماعت ہے ان کے پاس اس سے آگے، میرا خیال ہے کہ ان کے پاس بھی اس سے آگے کوئی جواز نہیں ہے، کہ وہ یہ جواز یا وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں مذاکرات ہم کریں گے۔ تو آپ جب کہتے ہیں ان سے کہ بھائی مذاکرات کریں گے، کس سے کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں افغان طالبان کے ساتھ ہم کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، تو افغان طالبان کے ساتھ آپ مذاکرات کر لیں، لیکن کیا افغان طالبان آپ کی یعنی محبت میں وہ کیا TTP کو ڈس اون کریں گے؟ کیا TTP کو وہاں سے بے دخل کریں گے؟ کیا TTP کے خلاف وہ ایکشن لیں گے؟ تو پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک پریس کانفرنس ادھر سے ہو رہا ہو، ایک پریس کانفرنس ادھر سے ہو رہا ہو، جواب در جواب چل رہا ہے اور بیچ میں سے ہمارے معصوم لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے معصوم لوگوں کے اوپر حملے ہو رہے ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر
مطلب فوج اگر ڈائریکٹ صوبائی حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہمارا ان سے کیا ہے، وہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو وفاقی حکومت کے ساتھ کریں، تو پھر وفاقی حکومت کر لے، آگے آ جائیں اور ان سے کہیں کہ بھائی باقی صوبوں میں، ابھی پریس کانفرنس میں 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے بیانات چلے ہیں، ایک صوبے کا رہ گیا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی الگ سا لائن کے اوپر وہ چل رہے ہیں، تو بھائی اگر الگ سا لائن وہ لیتے ہیں تو آپ ان کو بلائیں کہ بھائی آپ الگ لائن کیوں لے رہے ہو، اور حساسیت کتنا ہے اس معاملے کا وہ آپ کو پتا ہے کہ 71% آپ کے دہشت گردی کے حملے مجموعی طور پر جتنے ملک میں ہوئے اس کے 71% خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، 3811 آپ کے اوپر حملے ہوئے لاسٹ ایئر، اس میں 14000 IBOs وہ ہوئے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ تھریٹ زیادہ ہے، یہاں پہ یہ ایک وہ ہے آ رہا ہے، واقعات بھی سامنے آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے زیادہ وہ فرض بنتا ہے صوبائی حکومت کا بھی کہ وہ بھی سنجیدہ ہو، وہ بھی توجہ سے سنے، اور وفاقی حکومت کا بھی ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کو سنے کہ بھائی آپ لوگ کیا مشورہ دے رہے ہو، آپ لوگ کیا تجویز دے رہے ہو، اس کو سنے، ایک دوسرے کو کنونس کرے، مطلب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت بیٹھ کے ایک دوسرے کو کنونس کرے، اور اگر اس طرح حالات چل رہے ہوں کہ نہیں یہ جو ہے صوبائی حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے اور آپریشن کا فیصلہ جو ہے یہ مرکز کرے گی، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم یہ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی وہ آپریشن جس کے پیچھے قوم نہ ہو، اب قوم کا مطلب اس کا تعین کون کرے گا کہ قوم آپریشن کے پیچھے ہے کہ قوم مذاکرات کے پیچھے ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارے جو نمائندے ہیں بیچ میں لٹکائی ہوئی ہے، ہمیں تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قوم کے نمائندے تو یہاں پہ بیٹھے ہیں اسمبلی میں، تو جب قوم کے نمائندے بیٹھے ہیں تو ہم ان کو قوم سمجھے یا جو اسلام آباد سے جو پالیسی آ رہی ہے اس کو قومی وہ بیانیہ یا قومی پالیسی یا گائیڈ لائن سمجھے؟ تو یہ ہے، یہ کنفیوژن جو ہے۔ اب یہ پریس کانفرنس جو ہوئی ہے اس کا مطلب اصل میں یہ کنفیوژن دور کرنا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کنفیوژن مزید زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے جواب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یونیورسٹی آف پشاور میں ایک کانوکیشن کی تقریب میں انہوں نے جو کہا ہے، میں ذرا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ کہہ رہے ہیں، یہ آج کا سٹیٹمنٹ ہے لیکن یہ تکرار ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے یہی باتیں کہی ہیں۔ آج کے سپیچ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کے پی میں 22 سے زائد بڑے آپریشن اور 14,000 سے زائد IBOs ہوئے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 14,000 اسی صرف ایک سال میں ہوئے ہیں۔ مسلسل آپریشن کے باوجود دہشت گردی کا ختم نہ ہونا پالیسی شفٹ کا تقاضا کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ پالیسی شفٹ کو مطلب کہ کسی اور جگہ سے آئے گا یا آسمان سے اترے گا، بھائی اس کے لیے آپ لوگ بیٹھے نا، پالیسی میں شفٹ کس طرح لائے، آپ کنونس کرے، مرکز کو کنونس کرے، اداروں کو کنونس کرے، تو اور ادارے بھی یہ تحمل سے ان کو سن لے۔ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے قابل قبول نہیں، کے پی سے مزید قربانیاں مانگنے سے پہلے سچ بولنا ہوگا، نقصان کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ صاحب آبدیدہ بھی ہو گئے۔ اوکے وسیم صاحب، آپ بھی وہاں پریس کانفرنس میں تھے جب انہوں نے DGISPR نے آپریشنز کے حوالے سے بات کی، اس سے پہلے بھی ماضی میں بہت زیادہ آپریشنز بھی ہوئے، اس طرح مذاکرات بھی ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپریشن سے اس دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا یا مذاکرات سے؟ آپ کی اپنی اوپینین کیا ہے اس حوالے سے؟ میرا اپنا اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان ہے، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اس میں اس کا حل موجود ہے۔ جی، مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی اگر آپ کسی کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہو تو اس کو اس پوزیشن پر لے آئے کہ وہ ایک تو وہ آپ کو میز پر وہ بیٹھے، آپ کے سامنے میز پر بیٹھے، ایک اس کی پوزیشن ایسی ہو کہ وہ آپ سے مانگے۔ اب ظاہر ہے اگر آپ اس کو کر رہے ہو کہ نہیں آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور التجائے کر رہے ہو کہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، تو پھر ظاہر ہے اس کا پوزیشن آپ سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا۔
تو ایک تو ان کو ویک پوزیشن کے اوپر لانا ہے. اب ویک پوزیشن کے اوپر میرا تو اپنا خیال یہی ہے, ہمارا تجربہ بھی یہی ہے کہ اس کے لیے آپریشنز وغیرہ ہوئے ہیں, اور جب اس کے نتیجے میں ان کا زور کسی حد تک کم کر دیا گیا ہے تو پھر ان کو بٹھا دیں اور ان سے اپنی جو باتیں ہیں وہ منوا بھی سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک وہ دوسری بات جو پریس کانفرنس میں بھی یہ بتایا گیا کہ بیشتر ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپریشنز کے نتیجے میں امن آیا, لیکن پھر وہ جگہیں جب سویلین انتظامیہ کے حوالے کر دیا تو دوبارہ دہشت گرد وہاں پر آئے ہیں. تو اب یہ دوبارہ دہشت گرد کا آنا, اور ابھی پھر یہ صوبائی حکومت کا یہ بات بھی پھر وہ مطالبہ یا یہ بات بھی پھر وہ ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے ہمیں پھر یہ یقین دہانی کون کرے گا کہ یہ آخری آپریشن ہوگا, اس کے بعد پھر مزید نہیں ہوں گے, اس کے بعد مزید پھر ترار, راجگال, باغ میدان میں دہشت گرد نہیں آئیں گے. اس سے پہلے بھی یہاں سے لوگ متاثرین ہو کر نکلے تھے. جی بالکل. وسیم صاحب, پریس کانفرنس میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ مینشن کیا کہ باقی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان پر مطلب حملے ہوئے ہیں, اور اگر لے لے تو وہ اس وجہ سے حملے نہیں ہوتے کہ مذاکرات. میرا خیال ہے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. میرا اپنا وہ ہے کہ اب اگر خدا نخواستہ وہ نشانہ بنے تو پھر وہ کیا کہیں گے, وہ پھر یہی باتیں, اور باتیں بنانا آج کل بہت آسان کام ہے. باتیں بنانا, بیانیہ بنانا, اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ ان لوگوں سے, یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, یہ بہت آسانی سے کسی چیز کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں, کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کا بعض اوقات ایسی جھوٹی خبریں ہوتی ہیں کہ اس کا نہ پھیر ہوتا ہے نہ سر ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ایک بیانیہ بن جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسا مطلب یہ اس میں بیان دینے میں تھوڑا سا محتاط ہونا ہوگا. وسیم صاحب, جیسے کہا گیا ہے کہ آپریشنز اگر ہو بھی جائے, پہلے بھی ہوئے ہیں, تو کیا اس سے امن آ جائے گا؟ کیونکہ پہلے بھی آپریشن ہوئے, اس کے بعد بھی پھر سے بدامنی شروع ہو گئی ہے, دہشت گردی. یہی پوائنٹ میں نے پہلے بھی کہا ہے, لیکن اس کے لیے جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ اگر عمل درآمد ہو تو پھر عالیہ اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ وہ ایک پورا وہ کیا ہے کہ کس وجہ سے کیوں یہ لوگ جو ہے یہ اس طرف راغب ہوتے ہیں, ایکسٹریمسٹ کس طرح بنتے ہیں, انتہا پسند جس کو کہتے ہیں وہ کس طرح بنتے ہیں, پھر وہ جو ان کی شدت پسندی ہے یہ پھر دہشت گردی میں کنورٹ کس طرح ہوتی ہے. اس کے اوپر ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں ہمارے جو پچھلے پروگرامز تھے اس میں. تو ان سب کا ٹیرر فائنانسنگ سے لے کے یہ سب اب ظاہر ہے کوئی چیز جو ایک تحریک چل رہی ہے, جو ایک گروپ مطلب ایکشن کر رہا ہے, تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری فائنانسز ہوتی ہے. تو ان سب کا روک تھام, ان سب کے لیے جو وہ ہے وہ یہ نیشنل ایکشن پلان میں بھی تھا اور اب ریوائز نیشنل ایکشن پلان میں بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کائنیٹیکلی ایک دفعہ انگیج کیا جائے اور اس کے بعد پھر وہ جو نقطے ہیں یا نکات ہیں ان کے اوپر عمل ہو, تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے, یہ کوئی ایسا فینامنا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی یہ کوئی باہر سے غیبی امداد آتا ہے اور یہ کوئی وہ آتا ہے. یہ مطلب کنٹین کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے, باقی دنیا میں بھی اس طرح ہوا ہے اور کنٹین بھی ہوا ہے. لیکن اس میں اصل میں یہ ایک ہے, ڈی جی صاحب نے اس دن بتایا تھا کہ اگر یہ جو قربانیاں ہماری فوج نے دی ہیں اس کے 5 سے 10% بھی اگر کسی اور فوج نے دی ہوتی تو ظاہر ہے وہ پھر سرنڈر ہوتی یا ریاست لیٹ جاتی. تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے, اس کی مثالیں ہم کئی مسلم ممالک میں ہم نے دیکھا ہے. بالکل. وسیم صاحب آگے گفتگو جاری رکھیں گے, ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام شاہراہ امن میں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر صحافی تجزیہ کار ظاہر شاہ شیرازی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہے. شیرازی صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی السلام علیکم وسیم صاحب, آپ کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. شیرازی صاحب, آپ بھی کل پریس کانفرنس میں موجود تھے. ایک تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کے صحافیوں کا گلہ تھا کہ ہمیں
مطلب مہمان تھے ادھر، چاہیے تو یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کرنے کا موقع خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو دیا جاتا، اور ساتھ میں جو پریس کانفرنس تھی اس کو تو دیکھ کے تقریباً 80% تو لگا کہ وہ خیبر پختونخوا اور افغانستان کے حوالے سے تھا، تو حق بھی زیادہ بنتا ہے، آپ کو مطلب لوگوں کو موقع نہیں ملا۔ بہرحال اس پر اگر آپ اپنا کمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، باقی یہ جو پریس کانفرنس تھی اس سے تو سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت چاہے مخالفت کرے یا حمایت کرے، آپریشن نے ہونا ہی ہونا ہے۔ دیکھیے وسیم صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ بھی سب موجود تھے اور ہم شاید اپنے جو ہمارے ہوسٹ تھے ان کے منتیں ہی کرتے رہے کہ یار آپ ہم سے بھی پوچھ لیں، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال شاید ہو سکتا ہے وقت کی کمی ہو یا پرائیورٹی کی کمی ہو، لیکن آپ نے پھر سوالات کا جو لیول تھا اور جو آپ نے پھر مقامی طور پہ مہان جو ہمارے انٹلیکچوئل صحافی ہیں ان کے سوالات کا معیار بھی آپ نے دیکھا اور جو پوچھنا چاہ رہے تھے وہ بھی آپ نے دیکھا۔ شاید ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ صوبے اور مرکز کے درمیان فساد کو زیادہ پروموٹ کریں۔ ہم تو آ گئے تھے کہ ریکنسیلیشن ہو، اچھی باتیں ہوں، صحیح باتیں بتائی جائے کہ اصل میں ہے کیا۔ تو اگر آپ اب اس کی طرف دیکھیں تو آبجیکٹیولی زمینی حقائق کافی مختلف ہیں، جس کو دیکھ کر بار بار یہاں کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو آپ آن بورڈ لیں۔ بے شک اسلام آباد، لاہور، کراچی اور دوسری جگہوں پہ بہت بڑے بڑے دانشور موجود ہیں جو کہ فیصلے کرتے ہیں، لیکن کچھ ادنا سے لوگ جو یہاں سے تعلق رکھتے ہیں اگر ان کو بھی اس مشاورت میں شامل کیا جائے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ سیاسی سطح پہ ہو، بیوروکریسی کی سطح پہ ہو، صحافتی سطح پہ ہو، تو کچھ اچھی چیزیں سامنے آئیں گی جس سے ملک اور قوم کا فائدہ ہوگا۔ بہرحال ابھی آتے ہیں آپ کے پریس کانفرنس کی جانب۔ پریس کانفرنس دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے میری ذاتی رائے ہے، شاید ہو سکتا ہے اس سے لوگوں کو اختلاف ہو، یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی صوبائی مرکزی حکومت نے یا مرکزی حکومت کے ترجمان نے، جہاں تک سیاسی حکومت کی نااہلی کا تعلق ہے۔ باقی بالکل لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے بڑی ایک مفصل پریس کانفرنس تھی جس میں افغانستان کا اوور آل، باقی بالکل پاکستان کا نیریٹو تمام دنیا نے مانا کہ جو افغانستان کے اندر ہوتا رہا ہے وہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور افغانستان اس وقت مرکز بن گیا ہے دہشت گردوں کا، اور وہاں سے باقاعدہ ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ آج جو پاکستان آج سے 4 سال 3 سال پہلے یہ بات کرتا رہا وہ تمام دنیا کہہ رہی ہے، یہ بہت بڑا سکسس ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو کاروائیاں ہوئیں وہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس پہ دیکھیں ایک چیز انڈورس ہوتی ہے جو پریس کانفرنس کے دوران DGISPR نے کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیا کہ انڈر آرٹیکل 245 اگر صوبائی حکومت چاہے بھی کہ فوج واپس جائے تو جائے گی نہیں، کیونکہ یہ فیڈرل انٹیٹی ہے۔ یہ ایکسپلینیشن انہوں نے دی، باقی ابھی قانون دان اس پہ کہیں گے کہ آیا کس کی جوریسڈکشن ہے، لیکن اگر 71,000 میں سے 58,000 آپریشن خیبر پختونخوا کے اندر ہوتے ہیں اور دہشت گرد بھی زیادہ سے زیادہ یہاں پہ مارے جاتے ہیں، بے شک حملے یہاں پہ زیادہ ہوئے ہیں، 6-7 یہاں پہ ہوئے ہیں، 4 بلوچستان کے اندر ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ جاری ہے، آپریشن جاری ہے۔ یہ ایک بڑا واضح ثبوت ہے ان چیزوں کا جو پریس کانفرنس کے ڈیٹا اور اس کے فیکٹ اینڈ فگر سے اندازہ ہوا۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت بھی صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ یہ تمام باتیں کرتی ہے۔ آج آپ نے سنا جو ہمارے چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے کانوکیشن کے دوران کہا کہ ہم سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ ہم سے بات کریں، اس کے بعد بے شک آپریشن کیا جائے۔ بے شک انہوں نے سیاسی طور پہ سٹنٹ وہی سامنے لایا کہ آپریشن نہیں چھوڑیں گے، نہیں ہونا چاہیے، اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اور آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن آپ ہم سے بات چیت کر لیں، تو بات چیت کر لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے سہیل آفریدی کے پاس یا ان کی صوبائی حکومت کے پاس کوئی بہت اچھا فارمولہ ہو دہشت گردی کے خاتمے کا، ملک میں امن کی ریسٹوریشن کا، تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک مرکزی حکومت بات کر لیں، باقی اسٹیک ہولڈرز بات کر لیں، ایپیکس کمیٹی میں بات کر لیں، آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بات کر لیں، آپ کے پاس سینٹ اور قومی اسمبلی کا فورم موجود ہے، آپ وہاں پہ بات کر لیں۔ اگر فوج بات نہیں کرنا چاہتی اور آپ کی جو صوبائی حکومت ہے
وہ بات کرنا چاہتی ہے تو بات کر لینی چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا شاہ صاحب، یہ ایپکس کمیٹی آپ نے یاد دلائی ہے، اس کا اجلاس بھی میرا خیال ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ ویسے رپورٹ نہیں ہوا ہے. دوسرا یہ بتائیے گا، جو جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے میں ایک جرگہ منعقد ہوا، اسی جرگے کے 15 نکات بھی سامنے آ گئے، پھر اب اسی اسمبلی کے پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، 3 میٹنگز اس کے ہو چکے ہیں، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے TORs بنیں گے اور وہ پھر مرکز کے ساتھ شیئر ہوں گے. تو مطلب اگر مرکز یا وفاق کے اوپر ہے، پھر اگر اس کو وہ سیریس لیتے ہیں یا نہیں لیتے، تو یہ پھر کوئی یوزلیس سا ایک ایکسرسائز آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں میرے خیال میں شاید دیکھا جائے تو جرگے میں تمام بڑی پارٹی موجود تھی، عوامی نیشنل پارٹی، QWP، JUI، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور خود تحریک انصاف جو اس صوبے میں حکومت کر جی. اور اس کے آپ بیانیے کو دیکھیں یا اس کا جو آخر میں اعلانیہ تھا، اس میں تو یہ تمام باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، بڑی اچھی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ صوبے کو NFC کا ایوارڈ کا حصہ ملنا چاہیے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 1% جو ہے وہ ملنا چاہیے، پانی کا شیئر ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاٹا کا مرجر ہوا ہے 14.5% کے حساب سے جو ہمیں ریسورسز مل رہے ہیں وہ 19.6% کے حساب سے ملنے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کام پچھلے 2 سالوں میں نہیں ہوا وہ ہمارے جرگے نے کر دیا کہ جہاں ضرورت ہو، جہاں لوگ سیکیورٹی رسک ہوں، جہاں حکومتی ریٹ چیلنج ہو، جہاں ضرورت پڑے گی دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. تو دیکھیں یہ تو وسیم میرے خیال میں ایک انڈورسمنٹ دے دی خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتوں نے کہ یہ تمام مسائل کا حل بے شک خالی آپریشن نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام کام بھی کرو، جہاں ضرورت پڑے آپریشن کریں. یہی موقف جو ہے وہ فوج کا بھی ہے، یہی مرکزی حکومت کا بھی ہے کہ جہاں ضرورت پڑے گی ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں گے. اور یہی آپ کے جو لیٹسٹ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے، جو جتنے .14 تھے پھر 11 پہ آئے، پہلے 21 تھے پھر 14 پہ آئے پھر 11 پہ آئے، انہی میں بھی یہ تمام باتیں موجود ہیں کہ آپ ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں، ان تمام فیکٹرز کو دور کریں جو لوگ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، فائنینس کرتے ہیں، وہ پولیٹیکلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف بھی ایکشن آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، آپ اس کو انڈورس کریں. یہی بات آپ کا جرگہ بھی کر رہے ہیں، یہی بات آپ کا نیشنل ایکشن پلان بھی کر رہا ہے. تو کنفلکٹ ہے کہاں پہ؟ دیکھیں وسیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی بیان بازی اور جو میڈیا کے اوپر ایکسچینج آف آئیڈیاز ہیں امن کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پاکستان کی میڈیا کو تو گرم رکھا ہوا ہے، آپ کے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کے صوبے کو نقصان پہنچ رہا ہے. سفر ہم لوگ ہو رہے ہیں، شیرازی صاحب کاروبار رک گیا ہے، بارڈر بند ہونے کی وجہ سے روزگار رک گیا ہے، کارخانے آپ کے نہیں چلتے. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اس مسئلے کا حل کون نکالے گا؟ اگر یہ سیاسی نااہلی ہے تو بالکل سیاسی لوگوں کو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. اگر بے شک تحریک انصاف ایک رخ پہ سیاست کر رہی ہے کہ جس کا مقصد صوبے کے لوگوں کی نمائندگی کرنا نہیں ہے، وہ صرف اپنے لیڈر کو چھڑوا رہی ہے، آپ اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ریئلسٹکلی سوچنا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر بہت بڑے سیاسی دماغ موجود ہیں، بڑے بڑے دانشور موجود ہیں جن کے پاس ان تمام مسائل کا حل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں اس آگ کو ذرا کم کرنا چاہیے، ٹیمپریچر کو کم کرنا چاہیے. صبح بھی سفر ہو رہا ہے اور میرے خیال میں سیریسلی سفر ہو رہا ہے. شیرازی صاحب، ابھی آپ نے بات کی جو پاکستان کو جو ہے دہشت گردی کا سامنا ہے، خاص کر خیبر پختونخوا جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور اس پریس کانفرنس میں DG صاحب نے جو ہے وہ حقائق بھی سامنے رکھے جس پر PTI کی طرف سے شدید رد عمل بھی آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان؟ مطلب یہ کہ جو جنگ ہے وہ متاثر ہوگی یا دہشت گردی کے خلاف جنگ آگے بڑھے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں تحریک انصاف کی ذمہ داری اس حد تک ضرور ہے کہ وہ صوبے کے لوگوں کو رسپانسبل ہے. قبائلی علاقوں کے اندر بھی لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہے، بندوبستی علاقوں کو بھی ووٹ دیے ہیں، وہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی جماعت ہے صوبے کے اندر، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کریں، لوگوں کو تحفظ فراہم کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل ٹسل ہے صوبائی حکومت کی مرکز کے ساتھ اور جو فوج کے ساتھ کھل کے بات کرنی چاہیے. اگر بار آپ فوج کو انڈائریکٹلی انوالو کرتے ہیں تو فوج رسپونڈ کرے گی. آپ ایک طرف کہتے ہیں فوج بھی ہماری ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہم تو آپریشن نہیں کرنے دیں گے، ہم تو ڈرون نہیں کرنے دیں گے. تو آپ بتائیں آپ کے پاس کون سا حل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی بیان بازی کا ماحول ہے اس سے صوبے کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ متاثر ہو رہی ہے. بے شک جو لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، جو ملک کے آئین، دیکھیں
بڑا سمپل سا فارمولا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے اور کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں. اگر جو لوگ آپ کی ریٹ کو مانتے ہیں, ملک کی ریاست کو مانتے ہیں, ملک کے قانون کو مانتے ہیں, ڈیموکریسی کو مانتے ہیں, آپ کے نظام کو مانتے ہیں, تو وہ لوگ پاکستان کے حامی ہیں. جو لوگ اگر نہیں مانتے تو پھر آپ ان کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ جو ملک سے بغاوت کرتا ہے, آپ کے قانون کو نہیں مانتا, آپ کی ڈیموکریسی کو نہیں مانتا, آپ کے گورننس سسٹم کو نہیں مانتا, آپ کی حکومت کو نہیں مانتا. یہی حکومت مرکز میں بھی ہے اسی نظام کے تحت, یہی حکومت آپ کے صوبے میں بھی ہے. تو یہ تو دو سٹینڈرڈ ہو نہیں سکتے کہ آپ مرکز کی حکومت کو نہیں مانتے, صوبائی حکومت کو مانتے. لیکن میرے خیال میں یہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہمیں بڑی مشکل صورتحال کی طرف لے گئی ہے. ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یا لا اینڈ آرڈر کی ریسٹوریشن میں, پیس کی ریسٹوریشن میں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں ڈیولپمنٹ آئے گی, فورن انویسٹمنٹ آئے گی, سی پیک ترقی کرے گا, منرل ایکسپلوریشن ہوگی, یہاں پہ جو ہے نا وہ شہد اور دودھ کی نہریں بنیں گی, وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب آپ اپنے سیاسی معاملات کو درست نہیں کرتے, آپ ایک پیج پہ نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرتے ہوئے ملک کی بقا کا سوچنا چاہیے. اپنے ذاتی انا کو ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے. وہ تحریک انصاف ہے یا وہ مرکزی حکومت ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, ذاتی انا کی جنگ سے اوپر ہو کے آپ نے پاکستان کو بچانا ہے. ان بیانیوں سے اور سیاسی بیان بازی سے, میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کو جو ہے وہ ٹانٹ کرنے سے یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. اچھا شاہ جی, آپ کا 7 to 11 جو وہ کہتے ہیں نا, ایک یہاں پہ ایک شو جو چل رہے ہوتے ہیں اور ایک ڈرامہ جو چل رہا ہوتا ہے, اس ڈرامے کو کامیاب بنانے میں بڑا مطلب اہم کردار ادا کرتا ہے. ہاں بالکل شاہ جی, ملک کے لیے نقصان دہ. شاہ جی اس کے اوپر میں آپ کا انپٹ چاہ رہا تھا. یہ صوبائی حکومت کے ترجمان شفیع جان صاحب کو بٹھا کے اردو چینلز کے اوپر اب ایک کلپ بڑا وائرل ہے, اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے گا ٹی ٹی پی جو ہے یہ دہشت گرد تنظیم ہے کہ نہیں. وہ صحیح طریقے سے جواب بھی نہیں دے رہے کہ بھائی وہ دہشت گرد تنظیم ہے جو کہ ہمارے بچوں کے سروں کے ساتھ وہ انہوں نے جو کیا ہے, جو اے پی ایس کا اٹیک کیا ہے, اس کی رسپانسبلٹی بھی انہوں نے لی ہے. تو ظاہر ہے اب دہشت گرد تنظیم آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ تو وہ بھی عجیب سا ہے, جواب نہیں دے رہا. مطلب کنفیوژن سا پھیلایا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر. دوسرا آپ مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو کے پی کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھ لیں تو افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ جو سٹانس لیا گیا ہے یہ بڑا سخت نہیں ہے؟ دیکھیے وسیم, دو چیزیں بڑی واضح ہیں. صوبہ چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے, ان آئسولیشن کوئی ڈیسیجنز نہیں کر سکتا. آپ اس کو مانیں, اس میں ہمیں بڑا آبجیکٹیولی سوچنا چاہیے. آج میں ایک جگہ گیا, وہاں مجھے کچھ افغان تاجر ملے جو کہ اکراس دا بارڈر یہاں پہ کسی دعا اور جنازے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو ان کا یہ موقف تھا کہ ہم خود بڑے سفر ہو گئے ہیں. پاکستان کے سائڈ کے جو تاجر ہیں وہ بھی بہت زیادہ سفر ہو رہے ہیں, کاروبار بالکل رکا ہوا ہے. بے شک اسمگلنگ اور جو انلیگل ٹریڈ ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اس سے پاکستان کی اکانومی کو سارا سال سے بڑا نقصان پہنچا ہے. ہمارے یہاں ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں, امپورٹ کم ہوتی ہے, اسمگلنگ زیادہ ہوتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن وسیم اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا, کیونکہ دیکھیں ہماری جتنی لمبی بارڈرنگ بیلٹ ہے خیبر پختونخوا کی قبائلی علاقوں کے ساتھ ساتھ افغانستان کی, یا آپ کا تورخم بارڈر ہے, آپ کا خرلاچی کا بارڈر ہے, آپ کا خان کا بارڈر ہے, یہاں پہ بہت بڑا ٹریڈ ہوتا ہے. ٹریڈ بھی ہوتا ہے, بے شک اسمگلنگ بھی ہوتی ہے. ہمیشہ ساری دنیا کے اندر جب بارڈر کے اوپر کاروبار ہوتا ہے اسمگلنگ اور ٹریڈ دونوں چلتا ہے. لیکن آپ اس چیز کو رد نہیں کر سکتے کہ اس سے دونوں ممالک کو نقصان ہے. ہاں پاکستان کا سٹانس بڑا واضح ہے, اور جیسے میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے کل میں یہ پوچھنے والا تھا کہ اگر ہمارا بیانیہ بڑا کامیاب ہے, ہم جو ہے افغانستان کے حوالے سے اپنا نیریٹو, دنیا ہمارے نیریٹو کو ماننے کے لیے تیار ہے, تو واٹ از نیکسٹ, آگے کیا کرنا ہے؟ لیکن میرے خیال میں اب تو تمام دنیا مان گئی ہے کہ افغانستان دہشت گردی کا ایک بہت بڑا گڑھ ہے. یا تو پھر آپ جائیں کہ جو لوگ نان اسٹیٹ ایکٹر مل کے اس دہشت گردی کے مرکز کو چلا رہے ہیں آپ ان کے خلاف ایکشن لیں, اور میرے خیال میں طالبان رجیم کو پھر گھر جانا چاہیے, کیونکہ وہ ایک نان انکلوسیو گورنمنٹ ہے, انکلوسیو ہے نہیں. یا دوسری صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کو اپنے ساتھ ملا کے ونس فار آل اس مسئلے کا حل نکالیں, کیونکہ اگر افغانستان اس وقت پاکستان کے لیے تھریٹ ہے, چائنا کے لیے, رشیا کے لیے, سینٹرل ایشین ریپبلک کے لیے, تو ہم مزید کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب یا تو ہمیں جانا چاہیے OIC میں, یا ہمیں جانا چاہیے یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کہ جناب آپ لوگوں کی قراردادیں خود کہہ رہی ہیں, آپ کا ڈیٹا کہہ رہا ہے, یونائیٹڈ نیشن انسپیکٹر جنرل کا ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ افغانستان اس وقت ایک گڑھ ہے دہشت گردوں کا اور دہشت گردوں کے سپورٹرز کا, تو ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟
اگر وہ ٹرمپ صاحب جا کے جو ہے وہ وینزویلا میں ایکشن لے سکتے ہیں, وائی ناٹ دا سیکورٹی کونسل کہ وہ اس بات کو سیریسلی لے. میرے خیال میں دیکھیں سیریسلی لینا چاہیے. اگر آپ بات چیت کے ذریعے سے نہیں کر سکتے, آپ ان کو پرسو نہیں کر سکتے, تو پھر تو یہ ٹائم ہے کہ آپ ایکشن لیں. دوسرا آپ کے بارڈر والی بات بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. بارڈر کو سٹریم لائن ہونا چاہیے, اس کا میکنائز طریقہ کار ہونا چاہیے, ایس او پی ہونا چاہیے, اور پھر آپ کو انہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو بھی ریوائز کرنا ہوگا, کیونکہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کی تباہی کا ایک بہت بڑا منبع ہے, فیکٹر ہے, جس سے انڈیویجولز فائدہ اٹھا رہے ہیں, جس سے پاکستان اور افغانستان دونوں سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے اسمگلرز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس میں وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ تھے, آپ ان کو بھی اکاؤنٹیبل کریں. اور میرے خیال میں جو پازیٹیو چیز ہے فوج کی, یہ آپ مانیں گے DGI کا سٹانس بڑا سخت ہے, لیکن یہ سخت سٹانس اس لحاظ سے بہتر ہے کہ جو بارڈر کے اوپر سے انلیگل ٹریڈ ہوتا تھا, نارکو ٹریڈ تھا, چاہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے آئٹمز کا جو کاروبار تھا, اس کے رکنے سے, اور انلیگل ڈالر جو پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹ کیے جاتے تھے, اس سے پاکستان کی اکانومی میرے خیال میں کافی بہتر ہوئی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک میکینزم بنانا ہوگا. ہاں, میکینزم بالکل. دونوں طرف رہنے والے لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے روزگار چاہیے, ان کا کاروبار ہے, ان کا میکینزم ہے, اس کو آپ بے شک سٹریم لائن کر سکتے ہیں. بالکل شاہ جی, یہ میکینزم بنانا ہوگا, کیونکہ یہ تو حل نہیں ہے کہ ہم کسی ملک کے ساتھ کسی چیز کو ریگولرائز نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ بارڈر بند کریں. شاید یہ ہمارے بڑوں کے ذہن میں ہوگا, کیونکہ بارڈر مطلب ایک عرصے کے لیے آپ بند کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی جی, ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی جی جی. دیکھیں میرے خیال میں بالکل واضح ہے. آپ دیکھیں افغانستان کے اندر ایک کفیل کا سسٹم طالبان نے انٹروڈیوس کیا. جو لوگ پاکستان میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے ملک سے اپنے ملک جانا چاہیے. پھر آپ وہاں سے ایک میکینزم بنائیں, یہاں پہ لوگ موجود ہیں جوائنٹ کاروبار کر رہے ہیں, پاکستان کے کاروباری لوگ ان کی گارنٹی دے سکتے ہیں, وہ واپس آئیں یا مل کے پاکستانیوں کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دبا کریں. آپ دونوں سائڈ سے ٹریڈرز گارنٹیز لے لیں. آپ کے چیمبر آف کامرس ہیں وہ بیٹھ کے گارنٹیز دیں. وہی اگر بارڈر کے اوپر کلیشز ہوں گے تو بارڈر ٹریڈ کے لیے کھلا رہنا چاہیے, لیکن ٹیررزم کے لیے آپ بارڈر کھلا نہیں چھوڑ سکتے. آپ بالکل جو غیر قانونی لوگوں کو واپس بھیجیں, جو غیر قانونی کاروبار ہے اس کو آپ اسٹریم لائن کریں, اور ساتھ ساتھ اگر آپ ایک ویزا سسٹم کو ون ونڈو ویزا ریجیم بنائیں کہ جو ٹریڈر, کاروباری حضرات اور جو لوگ دونوں ملکوں کے درمیان ایک نظام کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل مل کے کام کریں. اور یہ میرے خیال میں اس وقت ہوگا کہ جب دونوں حکومتیں اکٹھا سوچیں گی عوام کا. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان رجیم کی جو سٹبلنس ہے یا ان کی ہٹ گرمی ہے وہ ایک بہت بڑا نقصان اس خطے کے اندر کریٹ کرے, اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں میرے خیال میں بہت بڑا نقصان ہوگا افغان قوم کے لیے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ شیرازی صاحب. بالکل یہ میرا خیال ہے کہ آپ بریک کی طرف جا رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ٹریڈ اور ٹیررزم یہ دونوں ساتھ پھر نہیں چل سکتے. ٹریڈ جو ہے وہ ایک بہت سافٹ سا وہ ہے, ٹیررزم تو یہ ہے کہ آپ کے شہری, آپ کے مطلب انسٹالیشنز آپ کے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر کوئی ملک بھی برداشت نہیں کر سکتا. بالکل وسیم صاحب, اس پر بھی آگے گفتگو کریں گے, کیونکہ اگر کہا گیا ہے کہ بارڈر بند کیا گیا ہے تو اس وجہ سے حملے جو ہے وہ کم ہو گئے. اگر بارڈر ایٹ لیسٹ تجارت کے لیے بھی کھلتی ہے تو اس سے پھر دہشت گردی میں اضافہ نہیں ہوگا. پھر اس پہ دوبارہ ہم بات کریں گے. ناظرین لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام شاہراہ امن میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہے, پروفیسر بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہے. ڈاکٹر صاحب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ اور آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی سلام. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب, یہ جو پریس کانفرنس کل ہوئی ہے اس میں تو ظاہر ہے یہ کوشچن بھی اب مجھے تو بیجا لگ رہا ہے کہ کیا مذاکرات اور یا آپریشن, لیکن پھر اس کے جواب میں جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بیان دیا ہے کہ نہیں, اس اب پالیسی میں شفٹ آنا چاہیے, 22 آپریشن بڑے ہوئے ہیں, 14,000 چوٹے ہوئے ہیں, اس کا نتیجہ کچھ نکلا نہیں ہے. آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ اگر صوبائی حکومت سے پوچھ لے تو ان کے پاس پھر یہ بھی بتانے کی وضاحت کا وہ نہیں ہے, وضاحت نہیں دے سکتی کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو کس طرح مذاکرات کرنے ہوں گے اور کیا وہ مذاکرات نتیجہ دے پائیں گی. آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی مجھے بھی بڑا دکھ ہو رہا ہے. یہ دوسری پریس کانفرنس ہے کہ جو ہمارے فوجی ترجمان کر رہے ہیں اور اس میں جتنی فرسٹریشن اور جتنا غم و غصہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس سے وہ ہمارے خدشات بالکل ثابت ہو رہے ہیں جو اپنے تجزیوں میں ہم گزشتہ 20-22 سال سے کر رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ایک مصنوعی جنگ ہے. امریکہ اپنے مفادات کے لیے لایا. یہ وار اکانومی جس کا ذکر ہمارے آئی ایس پی آر کے جو ہے نا ترجمان صاحب نے کیا, وہ وار اکانومی واقعی اتنی پنپ چکی ہے کہ اب ہمارے ادارے آپس میں لڑ پڑے ہیں. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ باتیں جو یہ ایک دوسرے کو ان پریس کانفرنسز کے ذریعے سنانا چاہتے ہیں وہ عوام کے سامنے نہیں کرتے. مثال آج یا کل ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کی کانفرنس سنی, بلکہ وہ یونیورسٹی جو ہے ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ مباحثہ کر رہے ہیں. تو جو آئی ایس پی آر صاحب نے سوال اپنے اٹھائے اپنے کانفرنس میں, ان کا جواب ہمارے سہیل افریدی صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب, وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے ان کے جوابات دے رہے ہیں. اب دیکھیں ان دونوں کو, چاہے وہ فوج ہے چاہے وہ ہمارے سیاسی ادارے ہیں, ان کے عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ جنگ وہ عوام تک کیوں لے کے جاتے ہیں. وہ آپس میں بیٹھ کے اس کا تصفیہ کیوں نہیں حل کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ڈر رہے ہیں کہ جو نواز شریف کا حشر یہ 2016 میں ڈان لیکس کی صورت میں دیکھ چکے کہ جب یہ سیاسی لوگ حکومت ریاست یا اس کے محکموں کو بتاتے ہیں کہ یہ جنگ مصنوعی ہے, آپ اس کو ایک وار اکانومی کے طور پہ چلا رہے ہیں, اس میں لوگ مر رہے ہیں, لوگ بے گھر ہو رہے ہیں. جی یہ کوشچن ہوا تھا کہ صوبائی حکومت کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں کرتے, تو انہوں نے بتایا ڈی جی صاحب نے کہ نہیں, فوج کیوں ایک صوبے کی حکومت سے بات کرے گی, صوبائی حکومت اگر بات کرے گی تو وفاقی حکومت کے ساتھ کر لے. تو اس میں وفاقی حکومت بھی تو ارریلیونٹ سا نظر آ رہا ہے. دیکھیں میری ایک بات سنیں, یہ آپ پتہ نہیں ان وقت جرنلزم میں اس وقت ان دنوں تھے یا نہیں تھے, لیکن جب سوات میں یہ ایشو اٹھا تھا ملیٹنسی کا, یہ میں 2005 سے 2008 تک بات کر رہا ہوں. بالکل ان دنوں ایم ایم اے کی حکومت تھی, ابھی عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت نہیں آئی تھی. اور ہم سوات میں جب رپورٹنگ کرتے تھے تو ان دنوں جب آئی ایس پی آر کے ہیڈ سے ہماری بات ہوتی تھی کہ یہ لوگ اب پولیس کے قابو میں نہیں آ رہے, یہ ملیٹنٹ اور فضل اللہ, تو ہمیں ایک بات بتائی جاتی تھی کہ ہمیں صوبائی حکومت لکھ کے دے دے کہ آپ یہاں پہ آئیں تو ہم آ جائیں گے. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ دیکھو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور, یہی پی ٹی آئی کی حکومت کو انہیں کنگا بنایا اور اس کی بنیاد پر ہے نا اس نے فوج یہاں پہ تعینات کی اور ملٹری آپریشن شروع ہوئے. اس مسئلے کا حل جو ہے وفاق اور صوبے کے درمیان ہے, اس کے ان دونوں کو ڈھونڈنا پڑے گا. اگر شہباز شریف کی حکومت آگے نہیں آ رہی اور اونرشپ نہیں لے رہی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کی مرضی سے یہاں پہ آئے ہیں اور وہ اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر ریاست کو ذمہ داری لینی ہوگی جنہوں نے شہباز شریف کی حکومت کے پیچھے وہ کھڑے ہیں, جن کے پیچھے. تو میرے خیال میں یہ پھر عوام کے سامنے اگر یہ لڑائی لاتے ہیں تو پھر واضح کرنا پڑے گا کہ ہم ریاست کے طور پہ سیاست دانوں کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ عمران خان ہے چاہے یہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. پھر کھلم کھلا بات ہونی چاہیے. یہ انڈائریکٹ بات کرنا کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ اڈیالہ میں ایک ٹیلی ویژن ہے, اگر اس کو ہٹا لیا جائے تو شاید یہاں پریشر بھی کم ہو جائے. تو لوگوں کے سامنے جلسوں پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں جو عمران خان نہیں کرتا ہے اور جس کی بنیاد پر دوسرے باہر ایک سرکت سجائی ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب افغانستان کے تناظر میں یہ سوال اب اٹھتا ہے کہ پورا 1.5 اشرہ ہم نے یہی سنا ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کے ساتھ مشروط ہے اور پاکستان کا امن افغانستان کے ساتھ مشروط ہے. اب کیا یہ جو بات بیان ہم سن رہے تھے, اب یہ بیان ہمیں سننے کو نہیں مل رہا, مطلب کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب وہ الگ سا ٹریٹ کریں گے, ہم الگ سے ٹریٹ کریں گے؟ دیکھیں افغانستان میں جو ایشو ہوگا وہ امریکہ کے مفادات کے مطابق پاکستان حل کرے گا. پاکستان کے مسائل ہیں, نہ وہ انڈیا کے ہیں اور نہ افغانستان کے ہیں, نہ یہ آج ہیں نہ یہ پرسوں کل. ان کو جو ہے نا ایک ایکسکیوز کے طور پہ, جسٹیفیکیشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جو پالیسی پاکستان نے اپنائی رکھی اب افغانستان بھی اسی پالیسی کو لیے ہوئے ہے. یعنی مثال ٹی ٹی پی ایک جینوین ایشو ہے. اگر دونوں ملک سمجھتے ہیں کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان حالات خراب ہو رہے ہیں تو ان کو بیٹھ جانا چاہیے.
یہ کون سی تدبیر ہے یا کون سا طریقہ کار ہے کہ پاکستان کابل پہ الزام لگائے اور کابل پاکستان پہ الزام لگائے؟ تو یہ مسئلہ حل تھوڑی ہوگا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بات اپنی جگہ کہ وہ جو ایشو تھا افغانستان کے ساتھ وہ تھوڑا سا پس پشت چلا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عمران خان کو لے کر اور اس کے ارد گرد جو سیاست ہو رہی ہے، عمران خان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی متحرک ہوئی ہے، اس نے واقعی ہماری فوج کو پریشان کر دیا ہے. اور اس میں وہ ڈیاسپورا، وہ لوگ جو باہر سے اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اس کی وجہ سے ریاست کا ڈائریکشن چیلنج ہو گیا ہے. وہ ڈائریکشن جس پہ یہ فوجی سیاست اس کو لے جانا چاہتی ہے، اس پہ ریاست آگے چل نہیں سکتی. تو اس لیے افغانستان یا انڈیا وہ ایک ایسے استعارے کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں جب ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو بھی مسائل ہیں یا اس کا ذمہ دار کابل ہے یا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ہندوستان ہے. لیکن عرفان صاحب، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ آپریشنز ہوں گے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ نئی مذاکرات ہوں گے، تو کیا صوبائی حکومت کی حمایت کے بغیر کوئی قدم نتیجہ خیز ثابت ہوگا؟ یہ سوسائڈل ہوگا. کپتان کسی کو بھی صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر اگر آپریشن ہوں گے تو سیکورٹائزیشن پھیلے گی، ہمارے کینٹونمنٹس بڑھیں گے، وار اکانومی بڑھے گی، ٹیررزم پہ کوئی قابو حاصل نہیں کر سکیں گے ہم. اور یہ ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ریاست جو ہے اس کے گلے بڑھ رہے ہیں لیکن ملٹرائزیشن ختم نہیں ہو رہی، ملٹنٹ سکل ہو رہے ہیں، ملیٹنسی بڑھ رہی ہے. جب تک یہ صوبے کے اقتدار میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے. اور اس سے بھی ضروری یہ ہے کہ جن علاقوں میں یہ آپریشن کر رہے ہیں اگر ان علاقے کے لوگوں کی مرضی کے بغیر یہ آپریشن ہو رہے ہیں تو کبھی بھی پاکستان میں امن نہیں آ سکتا. عرفان صاحب، ریاست یا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت جو ہے وہ آمنے سامنے نہیں بیٹھ رہی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر کیا اس کا دوسرا حل یہ ہوگا کہ ایک طرف سے بیان آئے گا، دوسری طرف سے پھر پریس کانفرنس ہوگی، پھر بیان آئے گا، پھر پریس کانفرنس ہوگی؟ تو آپ کی نظر میں اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، مسئلے کا حل تو اب حل ہی کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ہمیں پہلی دفعہ اس موڑ پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسائل جو ہیں ہمارے اپنی پالیسی کے پیدا کرتا ہے اور یہ پاکستان کے حدود کے اندر ہے. اس کے حدود کے اندر کوئی بھی ڈسکورس ڈیولپ ہوگی چاہے وہ کنفرنٹیشنلی کیوں نہ ہو. میں اس سے بھی خوش ہوں کہ ہمارے ادارے کم از کم بات تو کرنے لگے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے اندر ہے. تو جب تک عوام اس سے کلیئر نہیں ہوں گے ان اداروں پہ پریشر نہیں بڑھے گا. اب صوبائی حکومت میں بھی پریشر ہونا چاہیے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے کہ آپ کی پوری سیاست، آپ نے خیبر پختونخوا کو ایک مورچہ بنایا ہوا ہے اور ایک شخص کی آزادی ہے، ایک شخص کو آپ جیل سے رہا کرنے کے لیے پورے ملک کے اس کے خیبر پختونخوا کے وسائل یوز کر رہے ہیں. تو جب تک یہ پریشر بڑھے گا، سیاست دانوں کا پریشر ریاست پہ بڑھے گا تو ہی اس کا کوئی حل نظر آئے گا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوتا رہا. اس لیے میں پرامید ہوں کہ جب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ ہمارے اندر ہے، اپنے گریبان میں دیکھنا ہے، تو مسئلے کا حل بھی ہم ڈھونڈ لیں گے. جی بہت بہت شکریہ عرفان صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جی وسیم عرفان صاحب نے بہت آخر میں جو بات کی ہے نا کہ پہلے ہم نے مطلب یہ ایک پہلے سب سے پہلے ایک مریض جب تک مرض کو مان نہیں رہا کہ مجھے کوئی مرض لاحق ہے، پھر اس کے بعد اس مرض کی تشخیص کی باری آتی ہے. جب یہ دونوں ہو جائے نا تو پھر دوا جو ہے وہ پھر مل جاتی ہے، وہ پھر آسان ہو جاتا ہے. ایک ایسا مرحلہ ہے کہ وہ پھر مطلب ہیل ہو جاتا ہے زخم جو ہے یا جو بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہی بات بہت امپورٹنٹ ہے عالیہ. جی بالکل، بہت بہت شکریہ وسیم صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، اعداد و شمار، بیانات اور الزامات اپنی جگہ، مگر اصل سوال آج بھی وہی ہے کہ عوام کو امن کب ملے گا. یہ سوال ریاست، سیاست اور ہم سب کے لیے ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.